رام جی اور ماتا سیتا نے گاؤں میں آ کر باورچی کا کام شروع کیا، لیکن انہیں جلد ہی یہ احساس ہوا کہ یہ کام صرف کھانے پکانے تک محدود نہیں۔ گاؤں کے لوگ ان کے کھانے کی بہت تعریفیں کرتے تھے اور ان کے پکائے ہوئے کھانے میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ لوگ آ کر ان سے مشورہ لیتے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے۔ رام جی اور سیتا ان کی باتوں کو دھیان سے سنتے اور محبت سے ان کی مدد کرتے، لیکن ان کا اصل مقصد انسانوں کو سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔ گاؤں میں ایک دن ایک پراسرار شخص آیا جو کبھی بھی گاؤں والوں کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص ایک سیاہ جادوگر کی طرح لگتا تھا اور اس کا چہرہ کبھی کبھی دھندلا سا نظر آتا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں میں نفرت پھیلانا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ رام جی اور سیتا کے پکائے ہوئے کھانے میں کوئی جادوئی طاقت ہے جو لوگوں کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ رام جی اور سیتا کا اصل مقصد کچھ اور ہے اور وہ گاؤں والوں کو ذہنوں کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والے اب دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو رام جی اور سیتا کی مدد سے اپنی زندگیوں میں سکون اور خوشی محسوس کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پراسرار شخص کے کہنے پر رام جی اور سیتا سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رام جی اور سیتا نے اس نفرت کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں خاموش رہیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ لوگ خود سمجھ سکیں کہ ان کا مقصد صرف محبت اور خدمت ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں گاؤں کے کسان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ لوگ خوف کے مارے رام جی اور سیتا کے پاس دوڑ گئے۔ رام جی نے فوراً اپنی جادوئی ہاتھ اس پر رکھا اور اس کی زخمی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں ایک نیا ایمان پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ لوگوں نے سمجھا کہ رام جی اور سیتا صرف انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف محبت اور سچائی کا پیغام دینا ہے۔ اس کے بعد گاؤں میں امن اور سکون کا ماحول بن گیا۔ لوگوں نے رام جی اور سیتا کی قدر کرنا شروع کر دی اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ سادہ زندگی، محبت اور قربانی میں ہی سکون ہے۔ پراسرار شخص جو گاؤں میں آیا تھا وہ بھی آخرکار سچائی کو جان کر رام جی اور سیتا کے قدموں میں آ گیا اور ان سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد رام جی اور سیتا نے اپنے مشن مکمل کیا اور گاؤں کو محبت اور سکون کی ایک نئی روشنی دی اور واپس اپنے عالم کی طرف روانہ ہو گئے۔ رام جی اور ماتا سیتا کے گاؤں چھوڑنے کے بعد گاؤں کے لوگ بہت افسردہ ہوئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں محبت، سکون اور سچائی کی ایک نئی روشنی بھر دی تھی۔ گاؤں کے کسانوں نے اپنی زمینوں پر سخت محنت کرنا شروع کر دی تھی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے تھے۔ بچے اب کھیلتے ہوئے نہ صرف تفریح کرتے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرتے۔ رام جی اور سیتا کی تعلیمات گاؤں کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی اور لوگ ہر دن شکریہ ادا کرتے تھے کہ ان کی زندگیوں میں ایک ایسی ہستیاں آئی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس سادگی اور محبت بھری زندگی کو اپنا لیا جس کی رام جی اور سیتا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس دوران پراسرار شخص جو پہلے ان کا مخالف تھا، اس نے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو گیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ اس کا دل نرم ہو چکا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ اس کی شک و شبہے کی سوچ غلط ہے۔ ایک دن اس نے رام جی اور سیتا کے بارے میں ایک بڑی بات کہی۔ وہ صرف انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور ہمیں بھی اس راہ پر چلنا چاہیے۔ چند ماہ بعد گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا جس میں لوگ عام طور پر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں کئی پراسرار آوازیں سنائی دیتی تھی، لیکن ایک دن گاؤں کے کچھ بہادر لڑکوں نے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس راز کا پتہ لگا سکیں۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ایک عجیب روشنی دیکھی جو آسمان سے نیچے آ رہی تھی۔ یہ روشنی کسی جادوئی قوت کو اشارہ لگ رہی تھی اور اس کے قریب پہنچتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ یہ رام جی اور سیتا کی موجودگی ہے۔ لڑکے جنگل میں داخل ہوئے اور روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک چمکدار پتھر پڑا تھا جس میں رام جی اور سیتا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس پتھر کی روشنی اتنی طاقتور تھی کہ اس کے قریب جانے سے لڑکوں کے دلوں میں ایک نئی امید اور طاقت محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً گاؤں واپس آ کر لوگوں کو یہ خبر دی اور سب نے مل کر اس مقام پر جا کر شکرانہ ادا کیا۔ گاؤں والوں نے یہ یقین کر لیا کہ رام جی اور سیتا نے اپنی محبت بھری تعلیمات کے ذریعے ایک نئی روشنی پیدا کی ہے جو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گی۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک نیا جشن شروع ہوا جس میں رام جی اور سیتا کی تعلیمات کا جشن منایا گیا۔ گاؤں والے اب ہر سال اس دن کو محبت کا دن کے طور پر مناتے تھے جہاں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، محبت اور سکون کا پیغام پھیلاتے ہیں اور سادہ زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔
پراسرار شخص جو پہلے گاؤں والوں کا دشمن تھا اب ان کے درمیان سب سے زیادہ مددگار شخص بن چکا تھا۔ اس نے بھی اپنی زندگی کو بدلا تھا اور اب وہ رام جی اور سیتا کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ اس طرح گاؤں میں امن، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو گیا اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔